ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام حارث، دوسرے شہزادے کا نام خرم اور تیسرے شہزادے کا نام نوشیروان تھا۔ شہزادہ نوشیروان اپنے باقی دونوں بھائیوں سے زیادہ عقل مند اور ذہین تھا۔ وہ اپنی ذہانت سے بہت سے اچھے فیصلے کر دیا کرتا تھا، جس سے بادشاہ کے ساتھ ساتھ تمام درباری بھی داد دیے بغیر نہ رہتے تھے۔ بادشاہ اب بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی سلطنت اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اصولاً تو اس کے بڑے بیٹے شہزادے حارث کو ہی بادشاہ بننا تھا، لیکن بادشاہ یہ سوچ کر بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ باقی دونوں شہزادے، شہزادہ خرم اور شہزادہ نوشیروان کے ساتھ کہیں وہ کوئی ناانصافی نہ کر دے۔ اپنی پریشانی کا ذکر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کر دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان مت ہوں۔ میرے خیال میں تینوں شہزادوں کو کسی آزمائش سے گزاریں۔ اس آزمائش میں جو کامیاب ہو اسے بادشاہ بنا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا، وزیر، وہ آزمائش کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنے بیٹوں کو کس طرح آزمانا چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے آج کا دن دے، میں کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ لوں گا اور آپ کو کل صبح آ کر بتا دوں گا۔ وزیر ساری رات سوچتا رہا، آخر وہ ایک ترکیب سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ صبح جب وزیر نے بادشاہ کو ترکیب بتائی تو بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو مالا مال کر دیا۔ منصوبے کے مطابق بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹو، میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور اپنی باقی کی زندگی آرام سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک بادشاہ بنے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے تم سب کو ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹو، میں تم تینوں کو 1000 اشرفیاں دوں گا، جس سے تم لوگوں نے میرے لیے ایک ایسی چیز خریدنی ہے جس کا فائدہ مجھے اب بھی ہو اور بعد میں بھی۔ تینوں شہزادوں نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، ایسی کون سی چیز ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ تم لوگ اپنی عقل سے سوچو۔ تم لوگوں کے پاس 3 دن ہیں، تم لوگ ابھی اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤ۔ پھر بادشاہ نے تینوں بیٹوں کو 1000 اشرفیاں دی اور ان کو ان کی منزل پر روانہ کر دیا۔ شہزادہ حارث مختلف بازاروں میں پھرتا رہا۔ آخر اس نے ایک ہیرے کی دکان دیکھی اور بے اختیار دکان میں داخل ہو گیا اور دکاندار کو مختلف ہیرے دکھانے کو کہا، جس میں سے شہزادے کو ایک ہیرا بہت پسند آیا۔ جب شہزادے نے اس کی قیمت پوچھی تو مالک نے کہا، 1000 اشرفیاں۔ شہزادہ حارث یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دکاندار سے ہیرا لے کر واپس آ گیا اور تیسرے دن کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شہزادہ خرم بھی ایسے ہی پھرتا رہا۔ شہزادے خرم کو اچھی اور مضبوط تلواریں بہت پسند تھی، سو وہ ایک لوہار کی دکان پر گیا، جہاں اسے ایک تلوار پسند آ گئی۔ شہزادے کے پوچھنے پر دکاندار نے بتایا کہ کوئی تاجر آ کر یہ تلوار فروخت کر گیا ہے۔ یہ تلوار بہت نایاب ہے، اس کی قیمت 1000 اشرفیاں ہے۔ شہزادہ خرم بہت خوش ہوا اور فوراً 1000 اشرفیاں دے کر وہ تلوار خرید لی اور وہ بھی تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ شہزادہ نوشیروان سوچتا رہا۔ وہ مختلف بازاروں میں گزرتا اور دیکھتا کہ بازاروں میں بہت سارے فقیر مانگ رہے ہیں اور لوگ انہیں ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہیں۔ شہزادے نوشیروان سے رہا نہ گیا اور اس نے سارے فقیروں میں اشرفیاں بانٹ دیں۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور شہزادے کو دعائیں دینے لگے۔ آخر تیسرا دن بھی آ گیا۔ تینوں شہزادے محل میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی چیزیں لیں اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ دونوں شہزادہ حارث اور شہزادہ خرم نے بادشاہ کو ہیرا اور تلوار پیش کی۔ بادشاہ نے کہا، ان کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں جب مروں گا تو یہ چیزیں میرے کیا کام آئیں گی؟ دونوں شہزادے چپ ہو کر رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ نوشیروان کی طرف دیکھا۔ شہزادہ نوشیروان خاموش کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ابا جان،
میں نے اپنی تمام اشرفیاں اس ملک کے غریبوں میں تقسیم کر دی ہیں اور انہیں اتنا دے دیا ہے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی عزت سے گزار سکیں۔ وہ آپ کو بہت دعائیں دے رہے تھے، جس کا فائدہ آپ کو اب بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ دعائیں آپ کی بخشش میں مدد دیں گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے چھوٹے بیٹے نوشیروان کو بادشاہ بنا دیا۔